السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے روح کیا ہے۔ روح جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، انسان کے جسم کی جتنی بھی حرکات ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا تحفہ، ایک انمول تحفہ انسان کو دیا، انسان کے جسم کو دیا کہ جس کی وجہ سے کچھ بھی ناممکن ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ روح جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے جسم، دوسرا ہے جان اور تیسرا ہے شعور۔ شعور کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے جسم کا، لیکن جان اور جسم کے بغیر اگر جان نہیں تو جسم نکارا، اگر جسم نہیں تو جان نکارا۔ ان دونوں کا بغیر انسان کا گزارا نہیں، اور ان سے بھی اوپر کی جو چیز ہے وہ شعور ہے۔ تھوڑی سی ویڈیوز پہلے میں نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ فری میسن اور الومیناتی کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فری میسن اور الومیناتی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور شیطان کو کیا چاہیے؟ شیطان کو آپ کی روح چاہیے۔ اچھا، آپ کی روح کیوں چاہیے؟ اصل میں نہ تو اس کو آپ کا جسم چاہیے، نہ اس کو آپ کی جان چاہیے، صرف اور صرف شیطان کو آپ کا شعور چاہیے۔ جب شیطان آپ کے شعور کو اپنے قابو کے اندر کر لیتا ہے، اس کا مطلب آپ کی جان بھی اور آپ کا جسم بھی اس کے قابو کے اندر چلا جاتا ہے۔ انسان کا شعور اس دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ جب تک آپ کا شعور آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کا جسم اور آپ کی روح، آپ کی جان، آپ کا نفس، تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں۔ شیطان کو اس کی روح اس لیے چاہیے کیونکہ جب انسان کی روح شیطان کے انڈر چلی جاتی ہے نا، ساری دنیا اس کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے۔ انسان کا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنا بھی کنٹرول ہے سارا اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ جتنے بھی یہ الومیناتی فری میسن وغیرہ ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے کنٹرول میں ہیں، اور جب اپنے راستے سے وہ ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کو ہدایت کا نور نظر آنے لگتا ہے تھوڑا سا، اور جب وہ اپنے راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطان ان کو مار دیتا ہے، ان کی جان بھی لے لیتا ہے۔ شعور تو اس نے پہلے لیا ہوتا ہے اور اس کی جان بھی لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جان بھی ہوتی ہے، جسم بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن تیسری چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، وہ کیا؟ شعور۔ شعور اس وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، شعور بھٹکتا ہے، شعور کبھی کہیں جاتا ہے، شعور کبھی کہیں جاتا ہے، کبھی کہیں جاتا ہے۔ اس وقت وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، تو وہ جہاں دنیا کی چاہے وہ سیر کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جان بھی ہمارے پاس ہوتی ہے اور جسم بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، اور ان تینوں چیزوں میں سے ہمارے پاس ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ موت کہلاتی ہے۔ اگر شعور نہیں تو پھر بھی انسان کا جسم موت کی حالت میں ہے، اگر انسان کے پاس جان نہیں تو پھر بھی موت کی حالت میں ہے، اور اگر جسم نہیں تو پھر بھی انسان موت کی حالت میں ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، جسم تو اس کا یہاں رہ جاتا ہے، لیکن 2 چیزیں چلی جاتی ہیں۔ نیند میں صرف ایک چیز جاتی ہے، اور جب جسم سے جان نکلتی ہے تب 2 چیزیں جاتی ہیں، شعور بھی چلا جاتا ہے اور جان بھی چلی جاتی ہے، صرف اور صرف انسان کا جسم رہ جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کے بغیر، کسی ایک کے بغیر بھی انسان کا گزارا نہیں، جسم کے بغیر بھی نہیں، جان کے بغیر بھی نہیں، اور شعور کے بغیر بھی نہیں۔ موت جو ہے وہ نیند کی بہن کیوں ہے؟ ہم سب جب رات کو سوتے ہیں تو کیا آپ سب یہ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہم خود کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے رات کو کیا کیا، ہمارے ہاتھ کہاں گئے، ہم نے کہاں کو کروٹ لی، ہم نے کیا کچھ کیا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح موت کا ٹائم ہے، جب انسان کے اوپر موت غالب آ جاتی ہے، اس وقت جو ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں گیا ہوں۔ لیکن روح جب نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہوگی، اس وقت پتہ ہوگا اس کو کہ اس وقت میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے ہم عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، انسان کی روح کی پاکیزگی ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ روح پاک ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے انسان کا نفس پاک ہو گیا، اور قیامت والے دن اسی نفس کا حساب ہونا ہے، قیامت والے دن اسی روح کا حساب ہونا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر اس روح کو کتنا پاک رکھا۔ ہم لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کہ موت کے بعد جو حیات کرنے والا ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور زندگی کے بعد موت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی طرح جو نیند ہے وہ موت کی بہن کہلائی گئی ہے۔
تو اس لیے ہماری بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی روح کو پاک کریں، ہم لوگ اپنے جو ہمارے اندر کا جو نفس ہے اس کو پاک کریں، کیونکہ ہمارا جو اس دنیا میں مین مقصد ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔